بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس حدیث میں لباس کے بارے میں ہم احادیث پڑھیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کے لباس پہننے کی اجازت دی ہے اور کس قسم کے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس احادیث میں دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری سطر پوشی کرتا ہے، اور زینت کا سامان اتارا، اور پرہیزگاری کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، کہ آپ نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو انہی سفید کپڑوں میں دفن کیا کرو، یہ کفن دو اور اسی میں ان کو دفنایا کرو۔ تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ سفید رنگ کے کپڑے جو ہیں پہننا بہتر ہے۔ باقی رنگ کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں کیا گیا، لیکن سب میں بہتر اور اچھا سمجھا گیا وہ سفید کو۔ اور یہ بھی اس بات کی دلالت ہے کہ یہ امت کس طرح پاکیزگی اور صاف ستھرا ہونے کی دلیل ہے اس امت کی، اور اس طرح حتیٰ کہ میت کو بھی جو کفن دیا جائے وہ بھی سفید ہونا چاہیے۔ تو لہذا سفید لباس کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی، اور دوسری حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ البسوا البیاض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، کہ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ صاف اور عمدہ ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ اس سے بھی یہی بات کی تاکید ہوئی کہ اس طرح سفید کو آپ نے پسند فرمایا ہے، اور حتیٰ کہ میت کے لیے بھی سفید کو ہی کہا گیا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میانہ قد تھے، تو میں نے آپ کو ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ کوئی حسین شخص نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں پر جو سرخ کپڑوں کے بارے میں ذکر آیا، تو کیا اس کو جائز ہے؟ تو مختلف لوگوں کے اس کے بارے میں رائے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن جو اصل بات یہی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی بھی رنگ جو ہے وہ مکمل طور پر ایک رنگ یا خالص ایک رنگ نہیں پہنا، بلکہ وہ جس میں دھاریاں ہوتی تھیں۔ تو یہ سرخ کپڑا بھی جس میں دھاریوں کے انداز میں تھا، اس لیے اس کو سرخ کہا گیا، اس لیے کہ وہ غالب تھا۔ تو لہٰذا اس کو اس طرح سبز ہے تو وہ بھی دھاریوں کی صورت، ایک رنگ کا یہ سفید ہی صرف پہنا ہے، باقی جتنے بھی اس قسم کے ہیں تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح نہیں پہنا ہے۔ تو لہذا پھر اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کو جائز ہے، لیکن اس صورت میں اگر پہنا جائے تو وہ دھاری دار ہو، اگر اس طرح کی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جو سبز کے بارے میں آتا ہے کہ ابو رفاع التیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پاس دو سبز رنگ کی چادریں تھیں۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جائے گی کہ وہ ایک خالص ایک رنگ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دھاریوں والی چیز ہے۔ اور جہاں تک کہ امامے کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں حضرت جابر کی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر سیاہ امامہ تھا، وہ آپ نے پہنا تھا۔ اور دوسری روایت میں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا تھا، یعنی جو اس کی پلو ہوتا ہے وہ پیچھے لٹکایا ہوا تھا۔ تو یہ آپ نے کا مطلب ہے کہ آپ کا امامہ جو تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے پہنا ہوا تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اس طرح اس کو پہنا جا سکتا ہے اور اس کی اجازت دی گئی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا، جو یمن کے علاقے سحول کے بنے ہوئے تھے، ان میں قمیص تھی نہ پگڑی تھی۔ تو یہ ہے کہ وہ 3 چادریں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفن کے طور پر استعمال ہوئی تھیں۔ تو ان کی جو طریقہ بتا رہی ہیں، جو ان کی کیفیت بتا رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 چادریں تھیں
نمبر 2 یہ کہ وہ سوتی چادریں تھیں، نمبر 3 یہ کہ وہ سفید تھیں، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بنایا گیا، اسی کہ خود آپ نے سفید کا ہی کہا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ میت کو نہ عمامہ پہنایا جائے گا، نہ کوئی قمیص پہنائی جائے گی، صرف یہ بغیر سری چادریں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تو آپ پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی نقش و نگار والی ایک چادر تھی۔ تو یہ بھی ہے کہ وہ سیاہ کے بارے میں جیسے ہم نے عرض کیا وہ بھی ہے، تو یہ آپ نے وہ چادر پہن رکھی تھی اور اس کو کے لیے آپ چادر اڑے ہوئے ہی اسی طرح باہر تشریف لائے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے اور پھر ایک طرف کو چل پڑے، اب رات کی تاریکی میں اوجھل ہو گئے، پھر آپ تشریف لائے، میں نے برتن سے یہاں پر پانی ڈالا، میں نے اپنے چہرہ مبارک دھویا اور ایک اونی جبہ پہنا ہوا تھا، آپ نے اس میں سے اپنے بازو نکالنا چاہے لیکن نہ نکال سکے، حتیٰ کہ آپ نے انہیں جبے کے نیچے سے نکالا، آپ نے اپنے بازو دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو انہیں، اس لیے کہ میں نے پاؤں پاکیزگی کی حالت میں ہی ان کو پہنا تھا، تو لہٰذا ان پر مسح کر دوں گا، لیکن یعنی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہ جبہ پہنا ہوا تھا، اور یہ جیسے کہ اس میں آئے کہ جبۃ شامیہ، شامی جبہ تھا جو کہ رومیوں کا زمانے تھا، اس وقت سے ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو بھیجا گیا ہو، وہ آپ نے پہنا ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کا اگر کوئی لباس ہے بھی، اگر وہ شریعت کی جو حدود و قیود ہیں اس کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی پہنا نہیں جاتا، اتنا ایسا کوئی لباس نہ ہو جس سے انسان کا سطر نظر آتا ہو یا محسوس ہوتا ہو، یا بہت ہی تنگ کپڑے ہوں، تو وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ چیزیں جس میں کسی قسم کی ایسی کوئی قباحت نہیں ہے ان کو پہنا جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شامی جبہ پہنا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ قمیص تھی یا کرتا جسے ہم کہتے ہیں وہ تھی، تو لہذا یہ بھی ہے کہ جیسے عرب پہنا کرتے تھے، 2 چادریں اڑا کرتے تھے، ایک نیچے تہبند کی صورت میں، ایک اوپر چادر اوڑھ لی، تو یہ بھی تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پہنا، اور اسی طرح آپ نے یہ کرتا بھی پہنا ہے، قمیص بھی پہنی ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ باپردہ ہے لباس اور پوری طرح جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو وہ بھی آپ نے پہنا ہے، تو وہ بھی اس طرح قمیص کی صورت میں پہننا بھی جائز ہے، وہ بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں کلائی تک تھیں، یعنی یہاں تک کا آپ کی پوری آستینیں تھیں، جو آپ کا وہ جبہ مبارکہ تھا۔ اور اسی طرح پھر ایک اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ لباس پہنا جائے تو اس میں تکبر اور غرور کا معاملہ نہ ہو، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بطور تکبر اپنے کپڑے زمین پر لٹکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند تو نیچے لٹک جاتا ہے، مگر یہ کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ کہیں وہ نیچے نہ ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ تم ان میں سے نہیں ہو جو بطور تکبر ایسا کرتے ہیں۔ اس طرح جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کپڑے میں، لباس میں جو لٹکا کے چلنا، جیسے کہ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ تکبر اور غرور کے طور پر یہ کیا کرتے تھے، لیکن اگر غیر ارادی طور پر کپڑا نیچے لٹک جائے تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ ایسے شخص اسے اونچا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ خیال نہیں رہتا تو وہ کپڑا لٹک جاتا ہے، اس میں کچھ گنجائش ہے کہ ارادتاً اس نے نہیں لٹکایا ہے، تکبر کے لیے بھی نہیں اور نہ اس کی ویسے عادت ہے، تو اسی لیے پھر وہ معلوم یہ ہوا کہ کپڑے کو سے لٹکانا ہی تکبر میں داخل ہے، اس لیے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، خواہ اس میں تکبر ہو یا نہ ہو، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف وہی نہیں ہے، اس کے کئی مفاسد بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دوسرا یہ ہے کہ عورتوں سے مشابہت ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھے، اور مرد کو یہ ہے کہ وہ ٹخنے اس کے ننگے ہوں، تو لہذا پھر اس میں وہ مشابہت بھی ہو جاتی ہے، تو ازار لٹکانے والے کے لیے بہت سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے
پہ، ایسے لوگوں پر اپنی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسی بارے میں ہمارے پاس کئی احادیث آئی ہیں۔ ایک اور حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نامراد ہوئے، خسارے میں مبتلا ہوئے، وہ کون ہیں یہ لوگ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں جو آپ نے فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، احسان کر کے احسان جتلانے والا، جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا، تو یہ ہیں جن کے لیے اتنی سخت وعید آ گئی۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کی اہمیت بیان کی کہ تکرار کے بعد، اور پھر یہ بات بھی آپ نے کہہ دی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کی کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک، اور ان کے لیے ایک طرح سے یہ بد دعا ہو گئی۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی جس کو ہم بات کر رہے ہیں، اس طرح پھر کپڑے کو اس طرح لٹکا کے چلنا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنا، احسان کر کے احسان جتلانا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سختی سے آپ نے منع فرما دی، اور ان کو اس بات کی اجازت نہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اتنی سخت وعید بتائی ہیں، اور ہم اس کے بارے میں تعویلیں کرتے رہیں کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو مذاق اڑایا جائے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی اس رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے لوگ اسے قبول کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ شاید پہلی دفعہ آئے تھے وہ مدینہ، تو نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں نے کہا 2 مرتبہ علیک السلام یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم علیک السلام مت کہو، یہ تو مردوں کا سلام ہے، مردوں کے لیے ہے، اس کو مت کہو، تم السلام علیکہ کہو۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، تو آپ کے بارے میں پھر میں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تجھ سے دعا کرے تو وہ تجھ سے تکلیف دور کر دے گا، جب تو قحط ساری میں مبتلا ہو اور اس سے دعا کرے تو تیرے کھانے کا سامان کر دے گا، جب کبھی تو جنگل اور بیاب گیا بیان میں ہو، تیری سواری گم ہو جائے تو تو اس سے دعا کرے تو وہ تیری سواری تجھے لوٹا دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں راوی کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کبھی کسی کو گالی مت دینا، برا مت کہنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی نہ دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ بکری کو۔ آپ نے یہ وصیت فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، اگر تم اپنے بھائی سے بات کرو تو تمہارا چہرہ اس کے لیے خندہ و شگفتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی نیکی ہے، اور اپنے ازار کو آدھی پنڈلی تک بلند رکھو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ٹخنوں تو سے اوپر رکھو، ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے، اس سے بچ کر رہو، اس لیے کہ تکبر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر کوئی تجھے گالی دے یا تجھے کسی پر عار دلائے جو تجھ میں ہے جسے وہ جانتا ہے، تو تم اسے عار مت دینا کہ وہ اس میں ہے، اس لیے کہ اس کا وبال اسی پر ہے جو اس نے کہا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ہمیں کئی باتیں مل گئی جس سے صاحب معلوم ہو گیا کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو سلام کے بارے میں کہ السلام علیکم جو طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے، سلام علیکہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمام چیزیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو فیصلہ کرے، اور اسی طرح پھر بندوں کو اللہ تعالیٰ کے انعام یاد کرائے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی پھر یہ بتا دیا کہ سب و شت نہیں کرنی چاہیے، کسی کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کوئی مسلمانوں سے پورے اچھے طرح خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، اور مومن کا اظہار جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، اگر یہ ممکن نہ ہو پھر ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، نہیں یہ حد ہے اس کی، اس کے درمیان ہونا چاہیے، اور مسلمان کوئی ہو تو اس کی عیب کی ستر پوشی کرنی چاہیے، عیب لوگوں کے سامنے کھولنے نہیں چاہیے، بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اور جو شخص تمہارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تمہیں اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی حق تلفی نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا، اور جو بھی اس قسم کے عیب ان کی ستر پوشی کرنی ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو تم نے اس طرح کرنے چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے،
تو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز میں ان کو یہ نصیحتیں کر دی، خاص طور پہ اس لیے کہ پہلی دفعہ بھی آئے تھے تو آپ نے تمام مسائل ان کو حل کر کے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔